بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کامیاب کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں وسیم ارشاد. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ایکسپرٹ پینلسٹ موجود ہیں پروفیسر بشارت اللہ ملک صاحب، اور ہمارے ساتھ المنائی گیسٹ ہیں. ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ لے کے آتے ہیں اسپیشل المنائی گیسٹ، لیکن آج کی جو المنائی گیسٹ ہیں شی از ویری ویری اسپیشل. وائی؟ بیکاز شی از اے ویری ملٹی ٹیلنٹڈ پرسن. ایکڈیمشن ہے، پی آر ہے، ایونٹس ہیں، ماشاء اللہ شی ہیز اے لاٹ in her profile. آج ہمارے پاس المنائی گیسٹ موجود ہیں. شی از ماریا توقیر. شی از جی ایم جنرل مینیجر فرام دا لارجسٹ ریٹیل نیٹورک آف پاکستان. ابھی شارٹلی ان کے ساتھ ہم انٹروڈکشن کروائیں گے، لیکن آپ کو یہ بات سمجھنی ہے کہ آج کی ایپیسوڈ ینگسٹرز کے لیے تو امپورٹنٹ ہے ہی ہے، لیکن آج کی ایپیسوڈ ینگ فیمیلز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ ماریا ماشاءاللہ جس ہائٹ پہ ہیں اس ٹائم پہ، جتنا انہوں نے اپنے آپ کو کریئر میں ڈیولپ کر لیا ہے، ینگ فیمیلز کے لیے بہت زبردست سیکھنے کے لیے کافی کچھ اس کے اندر موجود ہے. پروگرام سٹارٹ سب سے پہلے میں کروں گا پروفیسر بشارت اللہ ملک صاحب سے. ان کی ایکسپرٹ اوپینین پہلے لوں گا، پھر بعد میں ماریا توقیر کے پاس جاؤں گا، اور پھر ان کی سکسیس سٹوری ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان کی زبانی. سب سے پہلے ویلکم ٹو دا شو بشارت اللہ ملک صاحب. تھینک یو ویری مچ. سر، چونکہ ہمارے پاس ایک بڑی مانی تانی فیمیل سکسیسفل کارپوریٹ پرسن ہے ہمارے پاس، تو میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جسارت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا لڑکیوں کے لیے کریئر ہونا چاہیے، کریئر کہ یہ پاتھ ہونا چاہیے؟ مجھے پتا ہے کہ میں نے سوال بڑا عجیب سا کر دیا، لیکن آبویس سی بات ہے، آپ ایکسپرٹ پینلسٹ ہیں تو آپ بہتر جواب دیں گے. جی. لوگوں کے اوپینین ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن میرا اوپینین یہ ہے کہ لڑکی کو کارپوریٹ ایریا میں اپنا کیریئر بنانا چاہیے. اوکے. حالات جو ہمارے ملک میں یا دنیا میں ہیں وہ ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے لڑکیوں کو. فار ایگزامپل وین شی از آن دا فیملی وے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ مہینے کی 2 مہینے کی چھٹی لے لو، دیٹس اٹ، اینڈ دین کم بیک اوور دیئر آن دا جاب، جو کہ نہیں ہو سکتا ایٹ ٹائمس. دین شی ہیز ٹو لیو دا جاب. اس کے لیے گورنمنٹ کو، ہماری گورنمنٹ کو یا دنیا بھی ایک، بلکہ یو این او کو یہ کرنا چاہیے کہ دیر شوڈ بی اے اسپیشل فارمیٹ آف دیئر جابس. اے وومن ہو از میرڈ اینڈ ہیز اے فیملی، شی شوڈ ہیو دی آپشن ٹو ورک فار 6 hours 8 hours اور 4 hours ایون، اور اس میں اس کا کیریئر خراب نہ ہو. اس کی تنخواہ آدھی کر دیں، نو پرابلم، بٹ دا پوائنٹ از کہ شی شوڈ بی کنیکٹڈ ود دیٹ. آج ہی آپ پاس کر دیں، اٹ شوڈ بی بائنڈنگ آن دا private institutions also, not in the government only. اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کے وومن فوک جو کہ کیریئر اورینٹڈ ہے، اس کو یہ کام نہیں ہوگا کہ وہ اپنا پاتھ چھوڑ دے. اور ہوتا یہ ہے، ایک اور میں اس میں ایڈ کر دوں، a woman who leaves the job at the age of say 25, 26 or 30 because of bearing the child، وہ پھر اللہ نہ کرے کہ اس کو ضرورت ہی پڑ جائے، وہ 45 کی ہو گئی ہے، وہ جاب پہ دوبارہ جاتی ہے، تو شی ہیز ٹو اسٹارٹ فرام دا اسکریچ. اور وہ جونیئر موسٹ ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس ایکسپیرینس زیادہ نہیں ہو اس سے پہلے، تو اس کے بعد اس کے پاس 30 ایئرس کی اور 35 ایئرس کی لڑکیاں اس کے اوپر باس ہوتی ہیں، اور وہ 45 50 کی ہوتی ہے، اور اس کو وہ بتا رہی ہے کہ یہ ایسے کریں ویسے. برا لگتا ہے. کیریئر وائز، ایجوکیشن وائز اور اپنی ایسپریشن وائز اس کی ساری چیزیں ٹھیک تھیں، بیچ میں گیپ آ گیا جس سے یہ سارا کام. اس سے بچائیں. اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو وہ جو شور ہم مچاتے ہیں، حالانکہ وہ بھی غلط ہے کہ جی 52% ہماری وومن فوک اف شی از ناٹ ورکنگ تو پاکستان ترقی کیسے کرے گا. یہ نوشن غلط ہے، اس پہ میں ابھی بحث نہیں کرتا، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ ان کو آپشن دیں ڈفرینٹ ٹائمنگس کی، اور اس کے بعد دیکھیں پاکستان بھی ترقی کرتا ہے اور خواتین بھی ترقی کرتی ہے. اور پاکستان بھی ترقی کرتا ہے اور خواتین بھی ترقی کرتی ہیں. اور پروفیسر صاحب نے بڑا اچھا ایکسپرٹ اوپینین دیا کہ گورنمنٹ کو پالیسیز انڈورس کرنی چاہیے. اور ہمارے پاس ایکسپرٹ موجود ہیں آج، بڑی ویری اسپیشل گیسٹ ہمارے پاس ہیں ماریا توقیر. ماریا، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ. ماریا ایکڈیمشن، پی آر، آپ نے بڑی آرگنائزیشنز میں آپ نے جاب کی، یو سی پی، ایل جی ایس، بیکن ہاؤس، شوفات، اور پھر آپ نے کنسلٹنسیز پرووائڈ کی بڑی آرگنائزیشنز کو. تو بتائیں آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہیں، کیسے آپ ماشاءاللہ اتنا کچھ کر لیتی ہیں؟
وسیم, تھینک یو. پہلے تو سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دس پلیٹ فارم, اینڈ جس پہ میں آئی ایم گونا شیئر ہاؤ دس جرنی ہیو بین اسٹارٹیڈ اینڈ ہاؤ ٹف اٹ واز. رہ گئی بات یہ کہ میں کن کن پلیٹ فارمس پہ کام کر رہی ہوں اور کیسے, جرنی اسٹارٹیڈ فرام دس پلیٹ فارم جہاں آج میں بیٹھی ہوئی ہوں. اچھا, یو سی پی سے. یو سی پی سے. اچھا, ہاؤ how is a very beautiful question which is going to stay with me اور اس کا purpose be till the day I am alive. جی, I joined UCP as a student in 2005 and journey started from there, and I was the first female president of student council. Wow. اور ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں پہ یقین نہیں کرتے, ہم اپنے لوگوں کو امپاور نہیں کرتے, اور جب ہم اپنے لوگوں کو امپاور کرتے ہیں تو یقین کریں کہ بہت سارے سکسیس کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں. Yes, agree. True. جب میں نے یو سی پی جوائن کیا تھا, میں ہمیشہ ایک بینکر بننا چاہتی تھی. میں نے کبھی نہیں یہ سوچا تھا کہ میں کوئی اکیڈیمشین بن جاؤں گی, میں پی آر ایونٹس میں آ جاؤں گی. آج آئی ایم اے جی ایم آف اے انٹرنیشنل ریٹیل اسٹور چنون انٹیریئر کے نام سے جو ہے. تو جی بالکل, تو اس میں سمپل جو چیز تھی, یو سی پی نے مجھے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا اور میرے پہ کانفیڈینس کیا, میں نے چیزوں کو انیشیٹ کیا. جو لیڈرشپ یو سی پی کی تھی, they have been always tremendously amazing, a great support, and I thank you very much for giving me this platform کہ میں اس پہ آج thanks کر سکوں. We are thankful to you for coming over here. کہ میرے جتنے ٹیچرز, جتنے میرے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا, اور ان کے سپورٹ اور یقین کی وجہ ہے کہ میں نے اپنے اندر سے وہ ساری ہڈن کوالٹیز جو شاید میں نہیں ڈیک آؤٹ کر سکتی تھی, وہ میں اس یونیورسٹی کی وجہ سے نکال سکی, اور مجھے یقین ہونا شروع ہوا کہ میں کچھ کر سکتی ہوں. اور تب بھی جب میں یہاں تھی تب بھی میں سمپل کمپیئرنگ سے لے کے آرگنائزنگ سے لے کر, اور بیکاز لوگوں کے لیے کانسیپٹ بڑا ڈفرینٹ تھا کہ کوئی لڑکی کاؤنسل کی پریزیڈنٹ بن جائے, اور اس کے ساتھ تقریباً کوئی 70-80 کی, ہماری تقریباً 90 کی پوری ٹیم ہوتی تھی پوری یونیورسٹی سے, جس میں ہارڈلی آئی تھنک 10% لڑکیاں ہوتی تھی, 90% لڑکے ہوتے تھے. تو یہ بڑا, کیونکہ پارڈن می فار دس از اے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی, ٹو ایکسپٹ اے وومن ایز اے لیڈر از ایٹ ٹائم بیکمز اے ویری We are accepting you. We adore you. Mashallah, you are doing great and we appreciate you a lot. تو وہ ایک بڑا چیلنجنگ ایسپیکٹ تھا. مگر میرے ٹیچرز تھے, زعیم صاحب تھے, بشار صاحب تھے, ڈاکٹر فہمیدہ سلطانہ تھی, پروڈکٹر سہیل صاحب, everybody they have been a great support to me. اور پھر اس وجہ سے پھر and the story. Maria, if you allow me, I want to say this thing. This is so kind of you. کہ یو ہیو دس ہمبلنس کہ آپ سب کو کہہ رہی ہیں, دیٹ از گڈ, اور بالکل ایسا ہی ہے. لیکن آپ نے بھی تو بہت کچھ کیا, ایکٹیویٹیز کی, ڈے اینڈ نائٹ آپ نے ورکنگ کی, تو وہ بھی بتائیں وہ داستان آپ نے کیسے کی. میں نے سنا آپ کو کانوکیشن والے دن جاب آفر ہو گئی تھی. اتنا کام کیا کہ مجھے نا سمجھ نہیں کبھی کبھی آتی تھی کہ واٹ از ایکچولی بادرنگ می. میں کبھی کبھی خود بھی تھک جاتی تھی, بیکاز آف کورس آئی ایم اے وومن, اور مجھے یہ ہوتا تھا, میرے والد صاحب جب حیات تھے تو وہ مجھے کہتے تھے یہ میری بیٹی نہیں, یہ میرا بیٹا ہے. تو میں ان کی باتوں کو شاید کبھی کبھی لفظی باتیں ہی سمجھتی تھی کہ ان کو میرے پہ بڑا کانفیڈینس ہے. لیکن جب میں اپنا ہارڈ ورک, اپنی ڈٹرمنیشن, میرے لیے نا زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا تھا کہ کوئی ہارڈ ورک, کوئی کام, کوئی کمٹمنٹ, کوئی رسپانسبلٹی مل گئی, آئی ہیو ٹو ڈو اٹ نو میٹر واٹ. اس میں مجھے اپنے گھر والوں سے لڑ جانا ہے, اگر کیونکہ مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ میں کام صحیح کر رہی ہوں. اور وہ پھر یہی ہوتا تھا, اس کام کو ٹھیک کرتے 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 مجھے اتنی پرابلمس بھی بیچ میں آتی تھی, لیکن جب اس کا رزلٹ آتا تھا, جو لوگ مجھے اس رستے میں بول رہے ہوتے تھے, پھر وہ اینڈ کے اوپر کھڑے ہوئے وہاں پہ تالیاں بجا رہے ہوتے تھے. تو پھر وہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کوئی گاڈ گفٹڈ ہی چیز تھی. اور صبر, اسٹرگل, ہارڈ ورک, اسٹریٹ پاتھ, یہی چیزیں رہی ہیں میرے ساتھ. پھر آپ چلتی رہیں, اسٹارٹ آپ نے کیا, پھر یو سی پی میں جاب آپ نے اسٹارٹ کی, پھر یہاں سے آگے بتائیے. ایڈمنسٹریشن ہیو بین ویری کائنڈ, بیکاز آئی واز اے پریزیڈنٹ, آئی واز ورکنگ ود ہائر مینجمنٹ ایز اے اسٹوڈنٹ ایز ویل. بہت کم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جس پہ کانفیڈینس ہوتا ہے ہائر مینجمنٹ کو بھی کہ جی یہ کر سکتا ہے, یہ کر سکتی ہے. بہت ساری یونیورسٹیز کے ایونٹس پہ میں نے ریپرزنٹیشن کرنی اور کوشش کرنا, ہمیشہ یو سی پی کا نام, ہم نے کبھی نیگیٹو بات نہیں کرنی یو سی پی کے بارے میں, نہ کوئی, ہمیشہ اس کی اسٹرینتھس کے بارے میں بات کرنی ہے, اور جو ہمیشہ ہیں بھی اور رہیں گی. اور یہی ریزن تھی کہ مینجمنٹ کو ان 3 سالوں میں جب میں یو سی پی تک رہی اور انہوں نے میرا کام دیکھا, اور آئی واز فارچونیٹ انف ٹو گیٹ اے جاب آن دا
day of my convocation I was That's- hired. that's good. تو پھر I stayed with UCP اور وہ the journey was there. آج بھی لوگ مجھے جتنے مرضی organizations کا آپ نام لے لیں وسیم, لوگ آج بھی میرا people still remember me from UCP. Yes, and UCP is also proud of you. Thank you so Yes, sir. much. یہاں سے بڑی زبردست ڈسکشن چل رہی ہے. میں یہاں سے ایکسپرٹ پینلسٹ کو لوپ میں لوں گا اور ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ بشارت اللہ ملک صاحب, لڑکی کے لیے جب جاب کرتی ہے یا بزنس کر رہی ہے تو یہ جو سپورٹ سسٹم ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور پھر اس کو کیسے اسٹیبلش کیا جائے؟ ایکچولی سپورٹ سسٹم تو لڑکے کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. Very I understand that if a boy is not being supported or helped or morally supported, اس کو encourage نہیں کیا جاتا تو وہ بھی fail ہو جائے گا. And for a girl definitely is more important than that. And I have seen many girls who are doing a wonderful thing, and many of the cases they say that it was my father, it was my mother who supported us. That is the reason. So support system definitely. لیکن ماں باپ تو کرتے ہی ہیں support. Actually it's the teachers. Yes. Then it comes over there the mentors and the corporate sector. If you get these people who are right, they are guiding you in a proper way, then there will be no problem. Or I tell you one thing more, as a teacher I know, ہم سب کچھ پڑھاتے ہیں. میں تھوڑا سا اپنے پڑھانے سے آگے ڈائگریس کر جاتا ہوں. I tell the girls to how to be safe from gender harassment. Oh, I teach that is them. good. حالانکہ this is not part of my syllabus, I teach marketing. لیکن this is part of the, if you don't know how to cope up with the problems in the society, how come you can perform well? اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو اس چیز کے اوپر ہمیں بہت دھیان دینا چاہیے. لیکن I don't know, ماریا سے آپ پوچھ لیں کہ کیا انہوں نے کبھی ایسی سچویشن فیس کی؟ اچھا, اس کا کلیئر کیٹیگوریکل بات یہ کہ ایک تو آپ جب ذہن سے نکال دیں کہ آپ نے کسی سے کوئی فائدہ لینا ہے, پہلی بات تو ادھر. Very good, very good. I really like it. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ کی کلیئرٹی ہوتی ہے نا زندگی میں, انسان وہی سکسیسفل ہے جس کے ذہن, اس کا کریئر, جس کا پاتھ, اس کی کلیئرٹی اس کے ساتھ ہے. Very good. یہ میں نے کبھی یونیورسٹی میں بھی نہیں یہ سمجھا تھا کہ میں لڑکوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں, اور میں نے وہ ڈسٹنس ہمیشہ مینٹین رکھا جو ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے درمیان میں ہونا چاہیے. میرے زیادہ تر, آپ کو حیرانی ہوگی یہ بات جان کر کہ میرے زیادہ دوستوں کی تعداد میل دوست ہیں میری یونیورسٹی کے, جو کہ آج اسکول کے, جو کہ آج کے دن تک میرے گھر میں آتے جاتے, اپنی فیملیز کے ساتھ ملتے ہیں. لیکن وہ جو ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ آج بھی ادھر ہے. اور مجھے کام آج بھی جس ریٹیل ہیڈ, جس کمپنی کی میں ریٹیل ہیڈ ہوں, وہاں پہ میجورٹی میل ہیں. جینڈر ہراسمنٹ تب ہوتی ہے جہاں پہ آپ اپنے آپ کو کسی دوسرے کے سامنے ویکر شو کر دیتے ہیں. That is right. Wonderful. That is right. آپ کیوں ویک شو کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کسی اچھی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا, آپ کے فیملی کا پرابلم ہے؟ ہمیشہ یہ تو بات آپ جینڈر فیمیل کی بات کر رہے ہیں ہراسمنٹ کے, ایٹ ٹائمز مین گیٹ ہراسڈ بیکاز آپ جب کسی کو اپنی ویکنیس دے دیتے ہیں نا, اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ تم مجھے بلیک میل کر سکتے ہو اس بات پہ, یا تم میری اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہو, تو یہ دونوں طرف ہی ہراسمنٹ ہو سکتی ہے. اٹس ناٹ جسٹ اے فیمیل, اب میل بھی ہراس ہو سکتے ہیں. کسی کو نوکری کی ضرورت ہے, آئی ایز اے فیمیل باس, اگر میں کسی کو, مجھے پتا ہے میں نے 30 یا 40 ہزار روپے کسی کو رکھا ہوا ہے اور اس کو نوکری کی بہت ضرورت ہے, تو میں اس کے اوپر ایکسیسو لائک اے ڈونکی, میں اس کے اوپر اتنا کام پریشر ڈال دوں گی, وہ ہراسمنٹ ہی ہے نا. دس از انادر فارم آف ہراسمنٹ آئی ایم ڈوئنگ ود ہم, بیکاز آئی نو دا ویکنیس کہ اس کو نوکری نہیں ملنی, دس از دا فرسٹ اینڈ لاسٹ جاب ہی از گیٹنگ. یہ بھی ایک فارم ہے, تو یہ ویکنیس ہے نا. تو میں جو ہراس ہوتے ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں ان کو اپنے پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اچھے برے لوگ تو ہر جگہ پہ, کس جگہ کی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں برے لوگ ہیں, تو کیا امریکہ, کینیڈا, یوکے میں لوگ نہیں ہوں گے؟ میں نے کہیں نہ کہیں مائنڈ کے اوپر سر بشارت صاحب یہ چیز موجود تھی, لیکن ماریا نے الفاظ ان کو دے دیے. وہ بڑی زبردست بات کہی ہے کہ آپ یہ رکھیں نا ذہن میں کہ آپ نے کسی سے فائدہ لینا ہے. مثلا یو مسٹ بی دا گیور, آپ کو اپنا ٹیلنٹ پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. یہ ینگسٹرز, میل اینڈ فیمیل بوتھ کے لیے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے. آئی ریئلی لائک اٹ. لیکن یہیں سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ میں ایک اور بات ایڈ کر دوں. جب آپ بہت ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں, آپ میرٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ اسٹرینتھ آپ کی اسٹرانگ ہوتی ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی گڑبڑ نہیں کی, یقین جانے میں
یہاں بیٹھے اس پلیٹ فارم پہ کہہ سکتی ہوں کوئی آپ کو ہراس نہیں کر سکتا, کوئی ہراس نہیں because then there are few powers that is being given by to you اللہ تعالیٰ, اور وہ آپ کو کبھی ہراس نہیں کرے گا کیونکہ آپ جب غلط کر نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیسے غلط ہونے دے گا. آپ کی ماشاءاللہ جرنی چلی, ہمارے ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا چیلنجز فیس کیے ہیں آپ نے اس کے اندر. اچھا, چیلنجز بہت سارے چیلنجز تھے, اینڈ آن دس پلیٹ فارم میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی, یوزلی آئی ڈونٹ اوپن اپ ان تھنگس, بٹ میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی جسٹ فار دا گائیڈنس آف آل دا گرلس جو دیکھ رہی ہیں, وومن ہو آر سیئنگ دس ویڈیو. جب آپ فیمیل ہوتے ہیں اور ایک فیملی کو لیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں ان ٹرمس کہ آپ گھر میں سب سے بڑے, آپ اپنی ننیال میں بھی بڑے, آپ اپنے ددیال میں بھی بڑے, تو آپ سوچیں کتنے ٹریمینڈس پریشر میں ہوں گے آپ. آئی فیس دا سیم پریشر, جس میں بہت زیادہ میری فیملی بہت ایجوکیشنسٹ فیملی سے میرا تعلق ہے. میرے مائی گرینڈ فادر واز اے رائٹر, مائی فادر واز اے پروفیسر اینڈ ہی واز اے بزنس مین ایز ویل. تو دس ایجوکیشن از ان مائی بلڈ ٹو بی ایگزیکٹلی. تو ہمارے گھر میں پڑھائی پہ بات شروع ہوتی ہے, پڑھائی پہ ہی ختم ہو جاتی ہے. تو چیلنجز بے تحاشا تھے. بڑی تھی, بہت چھوٹی ایج سے رشتے آتے تھے, لوگ کہتے تھے شادی کر دیں, پڑھا کے کیا کرنا ہے. میری والدہ وہ یہ کہتی تھی کہ جو میرے میں کمیاں ہیں میں چاہتی ہوں میری بیٹی میں کمی نہ ہو. انہوں نے میرے ڈیڈ سے پوری اس کی فائٹ کی, اور slowly and gradually when he saw me on the right path, he became my great strength, my support. My mother been a strong rock support till now. مگر جب تک وہ زندہ رہے ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا بھی دیتا تو شاید وہ بھی اتنا شاید نہ کر سکتا جتنا اس نے کیا. تو وہ ہرڈل اسٹرگل تو اتنی زیادہ آئی ہیں کہ, لیکن پتہ نہیں کیا چیز تھی, وہ یہ تھی کہ بس میں چلی جا رہی تھی. چاہے وہ میری پرسنل لائف میں بھی آئی, میری پروفیشنل لائف میں بھی آئی, لیکن پروفیشن میں کم آئی کیونکہ میری بہت کلیئرٹی اپنے کام سے لے کر تھی کہ میں بالکل ٹھیک راستے پہ ہوں, کچھ نہیں ہونا. ونڈرفل. کلیئرٹی آف مائنڈ از ویری امپورٹنٹ 100%. جب آپ چل رہے ہیں. ہمارے وین آئی سے دیز 3 letters UCP, what comes to your mind? UCP is my second home. I am proud to be one of the Punjabian, one of my UCPN, and I take a pride in saying that I graduated from this university, and this university has given me the best wonderful platform جس سے میری تو پوری زندگی بدل گئی. اور یہ میرا یہ میرے ٹیچرس کا, میرے میں پھر کہتی ہوں یہ میرے مینٹورس کا, میرے ہر ایک کا کانفیڈنس ہے. میرا کام تو تھا, لوگ محنت کرتے ہیں, کبھی کبھی سامنے نہیں آ سکتے کیونکہ ان کے ساتھ سپورٹ سسٹم نہیں ہوتا. میں بہت لکی رہی ہوں, میرا سپورٹ سسٹم میری یونیورسٹی میں بھی اتنا امیزنگ تھا, زبردست تھا. آئی تھنک یو آر دا رائٹ پرسن ٹو آسک دس کوسچن. میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا ہے کوسچن, لیکن آئی تھنک یو آر دا رائٹ پرسن ٹو آسک دس کوسچن. ہمارے ینگسٹرز UCP میں رہتے ہوئے ماشاءاللہ یو ہیو بین انوالوڈ ان سو مینی تھنگس ان یونیورسٹی. تو یونیورسٹی کے اندر رہتے ہوئے سوسائٹیز کو جوائن کریں, نہیں کریں تو کیا فائدہ ہو, کیسے کریں, کس ٹائم سے جوائن کریں, اور اس کے اندر کیسے اسٹرگل کریں. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کا یہ کانسیپٹ بہت غلط ہے کہ جی یہ جو کلبس اینڈ سوسائٹیز دس از جسٹ فار فن سیک. یہ میں یہ سمجھتی ہوں یہ تو ایک ایسپیکٹ ہو سکتا ہے نا, 90 میں سے 100 میں سے اس کو میں 20% دے سکتی ہوں, لیکن جو باقی جو لرننگ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس سے نہیں آپ کی زندگی بنا جانی ہے. آج کارپوریٹ کی اگر میں بات کرتی ہوں, تھوڑا سا کارپوریٹ ٹچ بھی دے دیتی ہوں اپنی اس بات میں آپ کو, کہ UCP کا گریجویٹ ہے, کسی بھی اور یونیورسٹی کا گریجویٹ ہے, کارپوریٹ کو سمپل 4C GPA سے بالکل لینا دینا نہیں ہے. گریجویٹ کارپوریٹ کو وہ ریکوائرڈ ہے جس کا ہی از اے ملٹی ٹاسکر, اس کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہے, اس کو لوگوں سے ملنا بہت اچھا آتا ہے, اس کو اپنے آپ کو کیری کرنا بہت اچھا آتا ہے. چھوٹی سی بات ہے, اس کو اپنی شرٹ سے لے کے اس کو ٹراؤزر, اپنے کپڑوں کو پراپرلی پریس کرنا بھی آتا ہے یا نہیں آتا, ان اے سینس ڈز ہی نو ہاؤ ٹو ڈریس اپ. سیکنڈلی کتنا اویئر ہے کسی کمپنی سے ریلیٹڈ, کسی کارپوریٹ کے کسی کلائنٹ کو ملنے سے لے کے. آج کا UCP کا اسٹوڈنٹ ہو یا کوئی بھی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہو, ان کا پرابلم یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر ہم والنٹیئر کے لیے بھی جا رہے ہیں نا تو ہمیں کوئی 30 سے 20 ہزار تک دیں گے تو ہم والنٹیئر کے لیے جائیں گے. آپ یقین کریں کہ جب ہم والنٹیئر کے لیے جاتے تھے ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں دیتے تھے. بالکل ایسے ہی.
मेरी जितनी भी इंटर्नशिप्स हैं, मेरी जितना भी वो क्या कहते हैं वॉलंटियर वर्क है, मुझे आज तक 1 रुपया नहीं दिया. हमें सिर्फ चाहिए होता था वो सर्टिफिकेट और वो पिक्चर्स और वो इंटरेक्शन जो हमने कॉर्पोरेट से करनी होती थी. हमारा विजन डिफरेंट था. आज के स्टूडेंट का ये विजन नहीं है. ठीक है, आज मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मैडम प्लीज आप हमें जरा एक्सपीरियंस लेटर बना देती हैं. मैं उनको कहती हूँ अच्छा इस पेपर की आपके लिए क्या वैल्यू है, आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और आपको एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंस, काम किया आपने, आपको पेपर तो बहुत मिल जाएंगे. बिल्कुल. क्या आपको ये जस्टिफाई करना आ जाएगा? तो प्रॉब्लम ये है हमारे स्टूडेंट्स में, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स में, कि वो डरते हैं. सोसाइटीज क्लब्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. या आपकी मेंटोरिंग है, आपकी इनडायरेक्ट डायरेक्ट मेंटोरिंग है. दिस गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म टू मीट डिफरेंट पीपल, लिसन टू देम, देयर स्टोरीज, ट्राई टू सीक समथिंग. कुछ जगहों पे चुप करके भी बैठ जाया करें. ये मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि प्लीज, जरूरी नहीं होता हर चीज आपके इंटरेस्ट का हो. वहां से भी अगर आपने 2 लाइंस भी आपके माइंड में रह गई हैं, दैट इज योर टेक होम मैसेज. दैट इज योर टेक होम मैसेज. बड़ा ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही है हमारी मारिया तौकीर के साथ और प्रोफेसर बशारतुल्लाह मलिक साहब के साथ. लेकिन बिकॉज वी हैव अ कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम अनफॉर्चुनेटली, यहाँ मैं लास्टली आना चाहूँगा सबसे पहले प्रोफेसर बशारतुल्लाह मलिक साहब की तरफ, फिर बाद में मारिया आपके पास. जी जी प्रोफेसर साहब, सर बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही है. स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट किया जाए कि वो ये सब चीज़ें करें, यानी कि ये जो चाहत है, ये जो आग है कुछ करने की, जस्तजू है, ये उनके अंदर कैसे उसको लेके आया जाए? एक्चुअली पहले तो उनको समझाना पड़ेगा कि जो असाइनमेंट करता है या प्रोजेक्ट करता है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, वही कामयाब होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में. और जो लेड बैक होता है, वो कहता है मेरा नाम लिख दो, तो उसको फिर काम नहीं आता. ये मारिया ने बड़ी अच्छी बात की कि ये सर्टिफिकेट से क्या होता है. एनीबडी हु डज नॉट कैच द बुल फ्रॉम द हॉर्न and who does not want to sit on the steering, he does not get anything. हमारा मसला जो है बाज़ औक़ात लोगों को, जैसे मारिया ने कहा कि लोगों को गलत फहमी है कि ये तो शुगल मेले के लिए हैं सारी सोसाइटी. वो शुगल के लिए नहीं है, वो लर्निंग के लिए हैं, इंटरेक्शन के लिए हैं, एक दूसरे के साथ डील करने के लिए हैं और लोगों को बर्दाश्त करने के लिए हैं. एक दूसरे को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आपने बर्दाश्त करना है, बल्कि खुश होना है कि एक नया एस्पेक्ट मुझे पता लग गया. ये लर्निंग वहाँ होती है एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री. अच्छा, अब स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट किया जाए? उनको ये बस बता दिया जाए भाई, आजकल मैं एक और नए काम पे चला हुआ हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि आई एम फीलिंग that in Pakistan, सिर्फ हमारे साथ ही, in Pakistan the general lack of responsibility amongst the youngsters, and one who will not become responsible, he will not succeed in the world. वो सारी उम्र रोता रहेगा जी नौकरी नहीं मिलती, जी फलाना नहीं, पता नहीं हुकूमत ने कर दिया. हुकूमत ने कुछ नहीं करना. जो बंदा जिसके काबिल है उसको नौकरी मिलती है. मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई थी, जैसे मारिया को मिल गई. मुझे कोई देर ही, आई स्टार्टेड माई करियर विद सिटीबैंक. क्यों? आई वेंट स्ट्रेट डायरेक्ट टू द मैनेजर. मैंने कोई सिफारिश नहीं कराई और मैं ख्याल उसने रख भी इसीलिए लिया कि यार जो मेरे तक आ सकते हैं उसका मतलब. अच्छा, ये स्टूडेंट्स को बताने की ज़रूरत है कि काम से ना घबराएं और स्टीयरिंग पे खुद बैठना, चीज़ को पकड़ो. अच्छा, अब आपने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी की, मैं निशानियाँ बता देता हूँ. एनीबडी हु कम्स लेट इन द क्लास, he is irresponsible. Anybody who submits his assignment late, he is irresponsible. Anybody who is absent on the day of quiz while knowing कि आज quiz है, he is irresponsible. Anybody who says on the last day or few days, यार ये book कौन सी है, कहाँ से मिलेगी, यार इससे ज़्यादा height of irresponsibility क्या होगी? This is the point. If somebody is responsible, he will take the things very seriously और वो कामयाब भी होगा. और लोग समझते हैं सिर्फ पढ़ाई से कामयाब, no, practical things. And this is what she said कि आप अपनी सोसाइटीज़ में काम करें और उससे ये होगा कि आपको दुनिया में रहने का तरीका आ जाएगा, दूसरों को बर्दाश्त करने का तरीका आएगा. लास्टली मैं दोबारा जाऊंगा मारिया आपके पास. मारिया, जाते हुए आप क्या सजेशन देंगी यंगस्टर्स को, फीमेल्स को? वैसे तो आपने जो बातें की हैं दे आर ऑल जेम्स,
you have given a lot of advice جو شاید اسٹوڈنٹس کے لیے پوری زندگی بنانے کے لیے کافی ہے. لیکن جاتے ہوئے آپ بریفلی سمرائز کریں کیا کہنا چاہیں؟ میں 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں اپنے ہر انٹرویو کے اینڈ پر مینشن کر دیتی ہوں. اس میں یہ کہ زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. کیا بات. ٹھیک ہے. اور جو کامیابی آپ کو آپ کی محنت کے بعد ملتی ہے وہ آپ کی ہے. ایگری. ٹھیک ہے. آج کوئی بھی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج کے دن تک کہ یہ جاب میں نے اس کو لے کر دی. اور دیٹ از بیکاز آف دا ہارڈ ورک اینڈ یو نو. تو میں جتنے لوگ ہیں میں ان سب کو ایک بات یہ کہوں گی کہ ورک ہارڈ, نو میٹر جتنا مرضی پرابلم اسٹرگلز آئیں. اور بیڈ آف روزز تو کچھ بھی نہیں ہوتا, اور اپس اینڈ ڈاؤنس تو ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں. اور ریٹینشن کی اور سکسیس کی بیوٹی یہ ہے. تو کریڈٹ ول بی یورز اینڈ یور پیرنٹس اینڈ نو بڈی از گونا گیٹ دس فرام اینی ون. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں اپنے مہمان ماریہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ایکسپرٹ پینلسٹ پروفیسر بشارت ملک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو فار کمنگ ٹو دا شو. تھینک یو. جی تو ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا شو. بہت زبردست شو تھا اور بڑا زبردست, مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا. بڑے ہر شو میں ملتا ہے, آج کے شو میں تو بہت کچھ اور بڑی ایسی چیزیں جو میں جس کے لیے شاید مجھے الفاظ نہیں ملتے تھے, لیکن آج مجھے وہاں الفاظ ملے. مجھے جو سمجھ لگی ہے, اگر مجھے میرے گیسٹ اجازت دیں تو مجھے یہ سمجھ لگی ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹے ہنگری, یو ہیو ٹو اسٹے فولش, یو مسٹ انڈرسٹینڈ دس تھنگ, یو ہیو ٹو کیپ آن گوئنگ. آپ کو کام کرنا ہے, اپنے اسکل سیٹ کو بڑھانا ہے. پرسنالٹی, بڑی اچھی بات کی ہمارے گیسٹ نے کہ آپ کو کلیئرٹی آف مائنڈ ہونا ضروری ہے. آپ نے مائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ آپ نے کسی سے فائدہ نہیں لینا, اور آپ کی جو محنت ہے وہ آپ کی اپنی محنت ہے, اور اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ لانگ لاسٹنگ ریزلٹ ہے. سو ایوری ون دیکھتے رہیے پروگرام کامیاب. نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.